اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ آپ نے دیکھا کہ 25ویں شب کی مناسبت سے اور ایک ایسا خوبصورت اہتمام محفل حسن قرات آپ نے دیکھی، اور کیا ہی منظر تھا اور کیا ہی انداز میں قرہ حضرات نے تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کی۔ پوری دنیا میں الحمدللہ اس محفل قرات کو پیش کیا گیا۔ ARYQ TV نے بہت خوبصورت اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس 25ویں جو تا قرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اس میں ہماری حاضری اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اب رحمت سحر میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور رحمت سحر میں سب سے پہلے جو سیگمنٹ ہوتا ہے کراچی سے، وہ ہوتا ہے مقابلہ حسن نعت۔ نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ اور ARYQ TV کے زیر اہتمام یہ مقابلہ ہائے نعت اور تقاریر اور مقابلہ قرات اور مقابلہ بیت بازی اور مقابلہ معلومات عامہ، یہ سب آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور سحری کی نشریات کو اس طور پر سجایا گیا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ایکٹیویٹ رہیں، نوجوانوں کی صلاحیتیں پوری دنیا میں ہمارے رہنے والے ناظرین تک پہنچ سکیں، اور ان کو مزید انکریج کیا جائے، ان کو مزید حوصلہ دیا جائے کہ یہ مستقبل میں جو ہے پاکستان کا نام روشن کرے پوری دنیا میں۔ آج آخری سیمی فائنل ہے، انتہائی اہم مقابلہ ہے، اور آخری سیمی فائنل ہونے کے حوالے سے یقیناً ہمارے جتنے شرکاء ہیں وہ بھی بہت زیادہ پرعزم ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آخری سیمی فائنل ہو تو اس کے بعد صرف فائنل رہ جاتا ہے، اور فائنل انشاءاللہ کل ہوگا، لیکن آج کا مقابلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج جو بھی اس مقابلے میں شریک جو بھی طالب علم ون کرے گا، یقیناً وہ فائنل کا حصہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون کتنی صلاحیت کا اظہار کرتا ہے اور کون کس قدر بہتر محنت کے ساتھ اپنی یہاں پر پارٹیسپیشن کرتا ہے۔ یہ آج مقابلہ بتائے گا کہ ان تینوں میں سے کس نے زیادہ محنت کی ہے۔ ہم اپنے ججز کی جانب بڑھتے ہیں، اور ججز میں آپ جانتے ہیں کہ عالمی شہرت یافتہ نعت گو، نعت خواں، نعت ریسرچر جناب الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب ہمارے پہلے جج ہوا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ARYQ TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم مرحلہ، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے مقابلے کے بعد جب کل مقابلہ ہوگا تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات سارا سال رہے گی کہ اس مقابلے میں کس طالب علم نے یا طالبہ نے ون کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مقابلے کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کر دوں۔ فوڈ بستی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مغلیہ نیمکو کی جانب سے آپ کے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں، سیلانی مسالے کے گفٹ ہیمپرز ہیں، پیزا میکس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، WB ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، فریش ون بیکری کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور جناب اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹار مارکیٹنگ کے حوالے سے میں واسق نعیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کے جانب سے کیش پرائزز ہوں گے فائنلسٹ کے لیے اور ونرز کے لیے، رنر اپ کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاپولر گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کے گفٹ ہیمپرز ہیں، شاہزیب الیکٹرانک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کے گفٹ ہیمپرز ہیں فائنل کے لیے، اور محترم جناب سہیل شمس صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اور اس بار بھی الحمدللہ تمام مقابلوں کے لیے اور بطور خاص مقابلہ حسن نعت کے لیے آپ نے کیش پرائزز کا اہتمام کیا ہے ونرز کے لیے اور رنر اپ کے لیے۔ میں اپنے ججز کی اجازت سے بڑھ رہا ہوں، اور مقابلہ حسن نعت کے آخری سیمی فائنل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے محمد فیضان۔ اقرا یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ محمد فیضان اقرا یونیورسٹی سے، بسم اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے
کیسے کھنچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد فیضان کلام پیش کر رہے تھے جناب منیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا. منیر قصوری صاحب بڑے قادر الکلام شاعر تھے. کئی کتابیں ان کی منصہ شہود پر ظاہر ہوئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. ماہ رمضان المبارک ہی میں ان کا انتقال ہوا. بہرصورت اگلے جو شریک ہیں اس آخری سیمی فائنل کے اگلے کنٹسٹنٹ کا نام ہے حافظ علی احمد شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی صاحب کا تعلق ہے. حافظ علی احمد تشریف لائے اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشیں ہے نہیں کیا کیا
ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ علی احمد حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے. حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا حافظ علی احمد. اور تیسرے سیمی فائنل کے آخری کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں اور انتہائی اہم مقابلہ، انتہائی اہم مراحل میں داخل ہوتا ہوا مقابلہ. حافظ حمزہ انور، آپ کا تعلق ڈاؤ یونیورسٹی سے، تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں. حافظ حمزہ انور. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے، جب سواری سیدہ زہرا کی آئی، حشر میں جب سواری سیدہ زہرا کی آئی، حشر میں حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حافظ حمزہ انور آج کا یہ تیسرا سیمی فائنل اور تیسرے سیمی فائنل کے آخری امیدوار حافظ حمزہ انور نے اپنی عقیدت نظر کی. آج کا مقابلہ انتہائی ٹف ثابت ہوا اور اسی کی توقع کی جا رہی تھی کہ آج تمام ہمارے شرکاء جو ہیں بہت محنت کے ساتھ اپنی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ ہائے عقیدت پیش کریں گے. لیکن ججز نے کس انداز میں سنا یہ ججز جانتے ہیں. وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، انتخاب کلام بھی دیکھتے ہیں، پڑھت بھی دیکھتے ہیں، آواز بھی دیکھتے ہیں، آواز کا سریلا پن بھی دیکھتے ہیں، طرز بھی دیکھتے ہیں، طرز کا اہتمام بھی دیکھتے ہیں. تو کیا کہیے گا عامر فیاضی صاحب اس حوالے سے؟ بچوں نے آج ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے سن کے، تینوں محنت کر کے آئے الحمدللہ، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے اپنی پرفارمنس یہاں پہ دی آ کے.
اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان طلباء کو سن کے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. نمبر دے دیے انشاءاللہ نمبروں پہ فیصلہ ہوگا. سبھی بھائی کیا کہیے گا؟ بھائی جیسا آج پڑھا ان لوگوں نے ماشاءاللہ، میں اس سے پہلے بھی سنتا رہا ہوں، لیکن آج لگ رہا تھا کہ یہ سیمی فائنل ہے، فائنل میں آئے ہیں. سیمی لیکن فائنل ظاہر ہے کا بیٹا، اب کر کے آئے ارادہ کہ سیمی فائنل ہم نے. ہر پڑھنے والا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، کسی کے رہ جانے میں، کسی کے آگے نکل جانے میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو جو چلت کے کلام ہے نا بیٹا، جرنلی ایک بات کر رہا ہوں کیونکہ میں پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا. جرنلی جب ہم چلت کے کلام پڑھتے ہیں تو اس میں بیچ میں کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہیے. ہم اتر جاتے ہیں، اس چلت کے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، تو یہ خود ایک عیب بن جاتا ہے کہ آپ ایک ٹیمپو میں ایک کلام کو لے کے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کہیں ڈس بیلنس ہو گئے. دوسری بات یہ کہ جب ہم جس اسکیل سے کلام شروع کرتے ہیں بہت بھر کے کھرچ کے ساتھ، اور اگر باقی کلام پڑھتے ہوئے ہم اس کھرچ کو برقرار نہ رکھ پائیں، کہیں بھی جب بھی مصرے میں واپس آ رہے ہیں وہ نہ لگا پائیں، تو پھر ایک تاثر کیا ہوتا ہے کہ آپ انتہائی اوپر سے شروع ہوئے، بہت مضبوطی کے ساتھ ایک ایک نوٹ آپ نے صحیح لیا، لیکن جہاں جو کلام کا تاثر بننا چاہتا تھا انترے میں جا کے وہ بنا ہی نہیں، وہ نیچے آ گیا بجائے اوپر. تو ساری محنت شروع میں کر لی. ایسی محنت سے آغاز کریں جس کو آپ ساری نعت میں لے کر ہموار سطح پر چل سکیں، بہت اچھا ہوتا. اور ماشاءاللہ سب نے اچھا پڑھا، لیکن آج میں بڑا مطمئن ہوں اس لیے کہ انہوں نے ہر دھن کے کچھ نوٹس ہوتے ہیں، ہاں، اور وہ اگر لینا بیٹا سیکھ جائے نا. اصل مقابلہ ہے محافل، اور مجھے آپ تینوں کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. یہاں تو ظاہر ہے کہ جس کی پرفارمنس بہتر تھی اس کو ہم ایوارڈ دے سکیں، لیکن آپ تینوں ماشاءاللہ اب محافل میں پڑھنے کے قابل ہیں ماشاءاللہ. اور محافل ہی سب سے بڑا اکھاڑا اور سب سے بڑا میدان ہے بیٹا. اللہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی عام رائے، بہت ساری باتیں عامر فیاضی صاحب نے نہیں کہی اور بہت ساری نوٹ کی ہوں گی یقیناً، لیکن ان کی زیر لب مسکراہٹ نے مجھے بہت سارے جملے ان کے سمجھا دیے. لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں، دونوں حضرات نے یہ کہا کہ آپ تینوں نے ماشاءاللہ آج بہت اچھے انداز میں پارٹیسپیٹ کیا، اور واقعتاً محسوس ہو رہا تھا کہ سیمی فائنل کے یہ امیدوار بیٹھے ہیں اور آج پڑھ رہے ہیں. میں اس سے پہلے کہ رزلٹ کی جانب جاؤں، اور رزلٹ آ گیا ہے میرے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا شکریہ ادا کر دیں تاکہ اس کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس کیا جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں فوڈ بستی کا، مغلیہ نمکو کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، سیلانی مسالے کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، پیزا میکس کی جانب سے گفٹ واؤچرز ہیں، WB ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، نیلسن پینٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، فریش ون بیکری کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں. سٹار مارکیٹنگ کے جناب واسق نعیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیش پرائزز کا انشاءاللہ اہتمام ہے. پاپولر گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شاہزیب الیکٹرانک کا شکریہ ادا کرتے ہیں گفٹ ہیمپرز کے سلسلے میں. فائنل کے لیے آپ کے گفٹ ہیمپرز ہیں. سہیل شم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی جانب سے کیش پرائزز ہیں، اور شکریہ ادا کرتے ہیں بطور خاص حاجی عبدالرؤف صاحب کا کہ جن کی سرپرستی پس پردہ ہمارے ساتھ، جن کی حوصلہ افزائی ہمارے ساتھ رہتی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا موقع فراہم کیا کہ ہم آج اتنا اچھا خوبصورت ایک مقابلہ ناظرین تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. میں آج کے ونر کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور ونر یقیناً آپ کے دلوں میں بہت سی دعائیں ہوں گی اس وقت، بڑے وظائف اس وقت پڑھ رہے ہوں گے، لیکن حتمی فیصلہ ججز نے دے دیا ہے، اور میرے پاس جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق آج کے پہلے نمبر پر آنے والے خوش نصیب کا نام ہے حافظ حمزہ انور. حافظ حمزہ انور نے آج ون کیا ہے اور فائنل میں جانے کے لیے اپنے آپ کو اس کا اہل قرار دیا ہے اپنے پڑھنے سے، اپنی حاضری سے. اور ہمارے دوسرے نمبر پر جو آنے والے خوش نصیب ہیں حافظ علی احمد دوسرے نمبر پر ہے، اور ہمارے جو تیسرے محمد فیضان تیسرے نمبر پر ہے. آپ تینوں کو بہت مبارک. یہاں تک پہنچنا بھی کوئی عام بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے، اور ARYQ-TV کے ذریعے ایک بار نہیں بلکہ سیکنڈ ٹائم ماشاءاللہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں بھی آپ نے پڑھا، سیمی فائنل میں پڑھا، تو اور اس موقع پر پڑھا کہ رحمت سار میں ماشاءاللہ مقابلے میں آپ موجود ہیں. پوری دنیا میں آپ کی صلاحیتیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ میں مزید برکت عطا فرمائے. پڑھنے میں آپ لوگوں کے مقابلے کے نتائج آپ تک پہنچ گئے ہیں. اور اس سے قبل کہ ہم نعت رسول مقبول شامل کریں، بات بتا دوں کہ علم و علماء آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں موضوع ہے آثار قیامت. اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، علماء اور اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو اس موضوع پر انشاءاللہ کلام کریں گے. اس سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ہمارے جج
ثناخانی کے، مقابلہ نعت کے، اور عالمی شہرت یافتہ نعت خواں سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ TV جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب. بسم اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بغلایا نہیں کرتے، اور زبان پر رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، اور یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نہ سمجھے قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بغلایا نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.